بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فائل میں 8واں درس دلیل نظم اور صفحہ نمبر 55 اور 9واں درس برہان وجوب و امکان صفحہ نمبر 64 پر بات کی جائے گی۔ 8واں درس دلیل نظم، پہلے آیت ہے سورہ ملک، آیت نمبر 3۔ خداوند وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ طبقہ خلق کیا ہے، اگر چشم بینا رکھتا ہے تو تجھے خدا رحمان کی خلق کردہ چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں دکھے گا۔ کھلی آنکھوں سے خالق کی جانب پلٹ آ اور ان میں غور کر، کیا تجھے ان میں کوئی فطور دکھائی دیتا ہے؟ اہداف درس: نظم کے معنی سے آشنائی۔ نمبر 2، دلیل نظم کی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق۔ وجود خدا پر موجود دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل دلیل نظم ہے۔ قرآن نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی آیات میں اس دلیل سے استفادہ کیا ہے، اور بہت سے بزرگان دین اس دلیل کو ایک قوی دلیل کے طور پر قبول کرتے رہے ہیں۔ اس درس میں ہم اس دلیل کی تحقیق کریں گے، البتہ اس سے پہلے کہ دلیل نظم پر بحث کا آغاز کریں، نظم کی تعریف سپرد پرستاذ کر رہے ہیں کہ کاغذ پر رقم کر رہے ہیں۔ تعریف نظم: کسی مجموعے کے اجزاء جب آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کسی ہدف یعنی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے حرکت کرتے ہیں تو اس حالت کو نظم کہا جاتا ہے، یعنی ہم آہنگی۔ اس مجموعے کو منظم مجموعہ قرار دیا جاتا ہے، آرگنائزڈ کلیکشن۔ مثلا ہم گھڑی کو ایک منظم مجموعہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں موجود تمام اجزاء ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہی ہدف، صحیح وقت کا پتہ دینا، یعنی یہ ہدف ہے صحیح وقت کا پتہ دینا، اس کی جانب حرکت کرتے ہیں، اور وقت کا پتہ دینا وہ ہدف و غایت ہے جس کی وجہ سے گھڑی ساز نے اس کو بنایا ہے۔ حاشیے میں ہے کہ قرآن بھی اپنی آیات میں دلیل نظم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الف علت فاعلی، ب علت داخلی، جیم علت غائی یعنی خارجی۔ منظم مجموعہ ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس کا فاعل اور بنانے والا اسے بنانے سے کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ رکھتا ہو، اور علت داخلی منظم طور پر اس ہدف و غایت کی جانب حرکت کرے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کہو ہمارا خدا وہ ہے جس نے تمام اشیاء کو خلق کیا اور اس کے بعد ان کی ہدایت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ آیت 50۔ اس آیت میں رہنا علت فاعلی، اعطیٰ کل شیء خلقہ علت داخلی، اور ثم ھدیٰ علت غائی خارجی ہے۔ یعنی آیت یہ تھی قال ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ۔ البتہ قرآن نے دوسری آیات میں بھی دلیل درونی یعنی دلیل فطرت اور دلیل بیرونی یعنی دلیل نظم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے، اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے۔ آیت سورہ فصلت اور آیت 53۔ اس آیت میں آفاق دلیل نظم پر جبکہ انفس دلیل فطرت پر دلالت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ دیسانی نامی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مناظرہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے جعفر بن محمد، مجھے میرے خدا پر دلیل دو۔ امام نے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟
وہ سن کر اٹھا اور نام بتائے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا، تو نے آخر اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا، اگر میں اپنا نام عبداللہ بتاتا تو وہ پوچھتے کہ وہ کون ہے جس کا تو بندہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس پھر جا اور اب کے بار کہنا کہ تیرا نام نہ پوچھے بنا تیرے معبود پر دلیل پیش کرے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ امام نے اس سے فرمایا، بیٹھ جا۔ وہیں ایک کمسن لڑکے کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا جس سے وہ کھیل رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا، ذرا یہ انڈا مجھے دینا۔ آپ نے وہ لیا، پھر گیسانی سے مخاطب ہوئے، اے گیسانی، دیکھو یہ ایک محفوظ قلعہ ہے جس کی دیوار موٹی ہے، اس موٹی تہ کے نیچے ایک باریک جلد ہے، اس باریک جلد کے نیچے پگھلا ہوا سونا اور چاندی بہہ رہے ہیں، لیکن نہ تو سونا چاندی میں ملتا ہے اور نہ چاندی سونے میں مخلوط ہوتی ہے، یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں، اس میں سے ایک کوئی ایسا نہیں نکلا جو اس کے اندر کی اچھی خبر دے، اور نہ کوئی اس میں داخل ہی ہوا جو اس کے اندر مچ جانے والے فساد سے مطلع کرے، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس سے نر پیدا ہوگا یا مادہ۔ اچانک یہ پھٹتا ہے اور اس سے مور کی شباہت رکھنے والا ایک چوزا نکل آتا ہے، تو کیا تیرے نزدیک کوئی مدبر نہیں جو اس انڈے کے اندر یہ تدبیر رچتا رہے؟ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا اور پھر یوں گویا ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ امام اور خدا کی خلق پر اس کی حجتوں میں سے ہیں، اور اب جب کہ مجھ پر حق آشکار ہو گیا ہے تو میں اپنے گزشتہ عقائد سے توبہ کرتا ہوں۔ کتاب کافی، جلد 1، صفحہ 79، باب حدوث العالم و اثبات المحدث، حاشیہ ختم۔ دلیل نظم، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی مختلف راہوں میں سے ایک، موجودات جہان اور ان کی شگفتگی سے استفادہ کرتے ہوئے وجود خدا کو ثابت کرنا ہے۔ دلیل فطرت میں ہم نے خدا کو اپنے وجود کے اندر سے ثابت کیا تھا، اور فرض کریں کہ اگر اس دنیا میں خدا اور انسان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو تب بھی انسان اس دلیل فطرت سے استفادہ کرتے ہوئے وجود خدا کو ثابت کر سکتا ہے۔ البتہ دلیل نظم میں انسان اپنے وجود سے باہر کی اشیاء کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کرتا ہے۔ دلیل نظم کو ہم درج ذیل انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ مقدمہ اول، یہ جہان ایک منظم طبیعت رکھتا ہے، یعنی نظم کا حامل ہے۔ نمبر 2، مقدمہ دوم، جو چیز بھی منظم ہو وہ اپنے نظم کے لیے ایک ایسے ناظم کی نیازمند ہوتی ہے جو عالم بھی ہو اور قدرت مند بھی ہو۔ نتیجہ، یہ جہان طبیعت ایک ناظم عالم و قدرت مند کا ضرورت مند ہے، اور وہ خدا ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح، پہلے مقدمے کی دو طرح سے شرح ہوئی ہے۔ اول، جہان طبیعت کے منظم یعنی نیچرل ورلڈ کے منظم ہونے سے مراد تمام جہان کا منظم یعنی آرگنائز ہونا ہے۔ یعنی اگر ہم اس جہان پر ایک مجموعی نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہ ایک منظم مجموعہ ہے جو ایک خاص ہدف کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جہان طبیعت میں ہر چیز اپنی مخصوص و معین جگہ پر ہی پائی جاتی ہے۔ دوم، جہان کے منظم ہونے سے جہان کے اجزاء کا منظم ہونا مقصود ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس جہان کو تشکیل دیتی ہیں جیسے انسان، درخت، حیوان وغیرہ کہ یہ سب منظم ہیں، اس معنی میں کہ ان میں سے ہر چیز اپنے مخصوص و معین مقام پر ہی پائی جاتی ہے۔ بہرحال ان دونوں معنی میں سے جسے بھی قبول کیا جائے اس کا ثابت کرنا بہت ہی آسان اور سادہ ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے روزمرہ تجربے کی ہے، اور اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جہان منظم ہے اور ہر چیز اپنے مخصوص مقام و محل پر پائی جاتی ہے۔ حاشیے میں ہے،
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہان میں کچھ بے نظمیاں دکھائی دیں جو در حقیقت اس جہان کی خصوصیت ہے۔ اس کے بارے میں ہم شرور کی بحث میں گزارشات پیش کریں گے۔ حاشیے سے واپسی۔ مقدمہ دوم کی توضیح۔ مقدمہ دوم میں دو دعوے موجود ہیں۔ ایک تو اول دعویٰ ہے، اس کی جمع ادعا بھی کہتے ہیں، ادعائے اول۔ جو چیز بھی منظم ہے اسے ناظم کی ضرورت ہے۔ ادعائے دوم، ہر ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ قدرت کا بھی حامل ہو۔ پہلے دعوے کی اثبات کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ بعض افراد کا عقیدہ ہے کہ جو چیز بھی منظم ہے اس کے لیے ناظم کا وجود ہونا بدیہی ہے، یعنی ہر انسان عاقل اس مطلب کو بنا کسی دلیل سے قبول کرتا ہے۔ بعض افراد اس امر کو ثابت کرنے کے لیے قانون احتمالات کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم یہ چاہیں کہ اتفاقی طور پر ایک ایسا مجموعہ جس کے 1000 حصے ہیں اور ہم اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیں تاکہ خود بخود منظم ہو جائے، تو یہ احتمال 0 کے برابر ہے کہ یہ مجموعہ از خود منظم ہو جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا سا مجموعہ بنانا ناظم کے خود بخود بنا ناظم کے خود بخود منظم نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جہان عظیم جو بے شمار اجزاء کا حامل ہے خود بخود کیسے منظم ہو سکتا ہے؟ دوسرے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نظم کے معنی ہر چیز کو خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے اصل مقام پر قرار دینے کے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اصل جگہ پر قرار دیں تو ضروری ہے کہ اس چیز کا علم رکھتے ہوں کہ کون سے حصے کی کیا خصوصیت ہے اس مجموعے میں، اس کا کردار کیا ہے، اور خصوصیت و کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کہاں پر قرار دینا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کی قدرت بھی رکھتے ہوں کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں۔ بنا بنی یہ کہ ہر ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم و قدرت کا حامل ہو تاکہ کسی چیز کو منظم کرنے کی صلاحیت پا سکے۔ مثلا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کتاب کے متن کو کمپیوٹر میں ٹائپ کرے تو ضروری ہے کہ پہلے یہ جانتا ہو کہ متن کو کس طرح ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی انگلیوں میں بھی یہ قدرت ہونی چاہیے کہ وہ ٹائپ کر سکیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہان ہستی کے بارے میں ہماری نظر جب کائنات میں نظم کو درک کرتی ہے تو ساتھ ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کا ناظم ایک عاقل و توانا موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ خداوند متعال ہی کی ذات ہے۔ لاکھوں سالوں سے یہ سورج اسی طرح ایک ہی فوق العادات نظم کے ساتھ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر و تاجیل مشاہدے میں نہیں ہے۔ زمین کے اپنے مدار اور سورج کی گرد گردش، سورج سے اس کا فاصلہ، اور اسی طرح نظام شمسی میں موجود دوسرے سیاروں کا کشش ثقل کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر اس صورت سے جمے رہنا کہ کبھی ایک دوسرے سے نہ ٹکرانا اور نہ کبھی ایک دوسرے کو آ لینا۔ اس جہان میں نظم کی ایسی مثالیں ہیں جن سے کوئی بھی آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ آیت ہے کہ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور میدان میں تیرتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ عالم میں ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک جہاں بھی نظر جاتی ہے دیکھنے والے کو ایک پراسرار نظم دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظم اتنا پختہ ہے کہ ہر دانشمند حیرت زدہ اور ہر عاقل انگشت بردندہ یعنی دانتوں میں انگلیاں دبائے ہے۔ حاشیے میں ہے کہ خدا شناسی کا آسان راستہ اس جہان میں پائے جانے والی خدا کی نشانیوں میں غور و فکر اور بقول قرآن تدبر و تفکر کرنا ہے۔ اس جہان کی ہر شے ایک موجود توانا و حکیم کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انسانی دل کا دھڑکنا خود میں ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو ہر جا حاضر و ناظر ہے۔ یہ کتاب جو آپ نے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے، اگر اس سے متعلق سوال کیا جائے کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں آئی
ہے یا اس کا کوئی لکھنے والا اور کوئی مرتب کرنے والا ہے؟ جو شخص بھی یہ جواب دے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو اس سے زیادہ احمقانہ جواب شاید ہی کوئی دے سکے، اور اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو سکتی کہ اس کتاب سے متعلق یہ سوچا جائے کہ یہ کتاب ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی اور اس کے ذرات نے حروف کی شکل اختیار کر لی، اور پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے دھماکوں سے اس کے اوراق وجود میں آئے، اور پھر چند دھماکوں سے پوری کتاب وجود میں آ گئی۔ جب بھی کوئی عاقل انسان اس کتاب کی خلقت کو اس صورت سے قبول نہیں کر سکتا تو کیا اس عظیم جہان ہستی کی خلقت کو آنکھ بند کر کے صرف ایک حادثہ مانا جا سکتا ہے؟ مگر یہ کہ عقل زائل ہو چکی ہو تو کچھ بعید نہیں۔ ہر باہدف نظام اپنے ناظم کے ہدف پر دلالت کرتا ہے۔ اس جہان میں ایک نہیں بلکہ لاکھوں باہدف نظام موجود ہیں جو اپنے عظیم ناظم باحکمت و قادر کی جانب بازگشت کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ اس جہان کی باغ دور اسی توانا اور حکیم نے سنبھال رکھی ہے۔ گلستان میں کھلے ہوئے پھولوں کا مختلف رنگوں کا حامل ہونا، پھلوں کے درختوں کا زمین کی کوکھ سے جنم لیتے ہوئے ایک مضبوط درخت کی صورت اختیار کر لینا، سیب کے ایک چھوٹے سے بیج سے ایک تناور درخت کا برآمد ہونا جو ہزاروں پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلبل کا درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھ کر نغمہ سرا ہونا، مرغی کے بچے کا انڈے کے چھلکے کو اپنی چونچ سے توڑ کر باہر نکلتے ہی زمین پر پڑے ہوئے دانے کو چگنا، گائے کے پیدا ہونے والے بچے کا بھوک مٹانے کے لیے اپنے ماں کے تھن کا رخ کرنا، بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا اور بھوک کے وقت ماں کے پستانوں کی جانب التفات کرنا، مچھلیوں کا انڈے دینے کے لیے سمندر کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنا، دریائی گھاس پھوس کے میدانوں میں پرندوں کا گھونسلے بنانا، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھونسلے کو پہچاننے میں ایک بار بھی خطا نہ کرنا، شہد کی مکھیوں کا پھولوں کے رسوں کو کشید کر کے چھتے تک پہنچانا، سارا دن طولانی مسافتوں کو طے کرنا اور شام ہوتے ہی گھر لوٹ جانا، شہد کی مکھیوں اور بھینس اور بھیڑ بکریوں کا اپنی احتیاج سے کہیں زیادہ شہد اور دودھ دینا، انسان کے جسم میں منظم مجموعوں سے بدن کی ترکیب اور ہر مجموعے کا متناسب اعضاء کا حامل ہونا، ہر عضو کا لاکھوں زندہ خلیوں سے ترکیب پانا اور ان ہزار خلیوں کا ایک ہی خلیے سے پیدا ہونا، ہر عضو بدن کا تناسب کے ساتھ ایک خاص مقام پر واقع ہونا، پھیپھڑوں کا آکسیجن کو حاصل کرنا اور پھر دل کا اسے خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا، جگر کا جسم میں چینی کی ضروریات کو پورا کرنا، نئے خلیوں کی پیدائش کے ذریعے پرانے اور آسیب زدہ خلیوں کو بدلنا، قوت مدافعت کا جسم میں پیدا ہونے والے جراثیموں سے لڑ کر انہیں ضرر رساں ہونے سے روکنا، اس کے علاوہ انسان کے ایک جسم میں سینکڑوں ہزاروں نظاموں کا بیک وقت ایک دوسرے کو متاثر کیے بنا رواں دواں رہنا، یہ سب کی سب اس ناظم حکیم و قادر کی نشانیاں ہیں، اور یہ اور ان جیسے بہت سے دوسرے نظام وہ ہیں جو انسان کی سرحد علم میں داخل ہو چکے ہیں، اور نہ جانے ابھی تک کتنے ہی ایسے نظام ہیں جن پر انسانی عقل پردہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ انسانی علم جتنی ترقی کرتا چلا جائے اس پر حکمت الہی کے اور باب واہ ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، اور اس ناظم کی عظیم نظاموں سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ یہ نشانیاں پاک نفس اور صاف طبیعت کے حامل انسانوں کے لیے کافی ہیں۔ از جانب مترجم وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ شاعر ہیں غالب۔ دلیل نظم در قرآن، ہم واپس حاشیے سے آ گئے ہیں۔
قرآن مجید نے بہت سی آیات میں دلیل نظم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن اپنی زبان میں انہیں وجود خدا پر آیت یعنی نشانی قرار دیتا ہے، نیز انسان کو ان میں تدبر و تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ آیات کو پیش کر کے ان سے متعلقہ روایات کو بھی نقل کر رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 190۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں اور دن کے آنے جانے میں عاقلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مفضل، خالق جل جلالہ کی ذات پر حاصل کی جانے والی عبرتوں اور دلیلوں میں سے پہلی عبرت اور دلیل اس عالم کو حیت بخشنا، اجزاء کو اکٹھا کرنا اور ان کو نظم عطا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس عالم کے کاموں میں عقل اور تفکر سے کام لیتے ہوئے نیک نیتی اور وقت سے تعامل کیا جائے تو تم اس عالم کو ایک ایسے گھر کی صورت میں دیکھو گے جس میں انسانوں کو تمام ضروریات کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ آسمان چھت کی مانند بلند کیا گیا ہے، زمین فرش کی طرح بچھائی گئی ہے، ستارے چراغوں کی مانند چنے گئے ہیں اور موتیوں کی طرح ٹانکے گئے ہیں، نیز ہر چیز اس مقام پر رکھی گئی ہے جو اس کے لیے شائستہ تھا۔ ان سب میں انسان وہ ہے جسے یہ گھر دیا گیا ہے اور اس گھر کی تمام اشیاء اس کے اختیار میں قرار دی گئی ہیں۔ نباتات کی تمام انواع اور حیوانوں کی تمام اقسام اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ جہان ہستی دقیق حساب و کتاب، حکمت آمیز نظم اور ان کے باہم تناسب سے خلق کیا گیا ہے، اور اس کا خالق ایک ہی ہے۔ وہی اس نظام خلقت کو یہ شکل دینے والا اور اس کے پراگندہ اجزاء کو ہم آہنگ کرنے والا ہے۔ کتاب بحار الانوار، طوع بیروت، جیم 3 صفحہ 61۔ انسان کی پیدائش۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، سورہ روم آیت نمبر 20۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر تمہیں ایک دم چلتے پھرتے انسان ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عجیب ہے کہ مخلوق خیال کرتی ہے خالق ان کی آنکھوں سے مخفی ہے، جبکہ وہ اسے خلقت کے آثار اور ان کی محیر العقول ترتیب و جمع بندی میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم، اگر یہ اس جہان کی آشکار ترکیب اور اس میں تدبیر ظاہری کی لطافت، مخلوقات کو بغیر کسی شے کے خلق کرنا اور ان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب پلٹانا، نیز ایک چیز سے دوسری چیز کا حاصل کرنا جیسے عظیم امور پہ غور کریں گے تو دلائل وجود خدا کا ضرور مشاہدہ کریں گے، کیونکہ کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں موجود تدبیر و ترکیب کا اثر اس کی خالق کے مدبر پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ مدبرانہ جمع بندی انسان کی خدائے واحد و حکیم کی جانب ہدایت کر رہی ہے۔ کتاب بحار الانوار، طوع بیروت، جیم 3 صفحہ 173۔ رنگوں اور زبانوں کا فرق۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ، سورہ روم آیت نمبر 22۔ اور اس کی آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔
و بے شک اس میں عالمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مفضل تفکر کرو کہ کس طرح خدا نے انسان کو کلام کرنے کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان اس قوت سے جو کچھ اس کے دل میں نہائے کو آیا اور اپنی سوچ و فکر کو بیان کرتا ہے تاکہ دوسرے افراد اس کے مطلوب کو سمجھ سکیں۔ اگر اس میں نطق کی یہ طاقت نہ ہوتی تو ایک چوپائی کی طرح کسی کونے میں پڑا رہتا، اس حالت میں کہ نہ کسی کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتا، نہ کسی کے خیالات سے آگاہی کی راہ نکال پاتا۔ بحر الانوار توئے بیروت جلد 3 صفحہ 82۔ عالم میں پائے جانے والا جستی یعنی ازدواجی نظام۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے نفوس سے جوڑے قرار دیے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری آیت ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 49۔ اور تمام چیزوں کو ہم نے جوڑے جوڑے کی صورت میں خلق کیا شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے روشنی کو اندھیرے کی ضد بنایا، اسی طرح ظاہر کو باطن، خشکی کو طری اور سردی کو گرمی کے مقابل قرار دیا۔ وہ متعدیات کی جمع آوری اور مجتمع امور کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے تاکہ ان کی جدائی تفریق ڈالنے والے اور ان کی ترکیب جمع بندی کرنے والے پر دلالت کرے۔ اور یہی معنی ہے خدا کے اس قول کے کہ اور تمام چیزوں کو ہم نے جوڑے جوڑے کی صورت میں خلق کیا کہ شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ بریکٹ میں ہے التوحید للصدوق صفحہ 308۔ اس سے ملتی جلتی روایت امیر المومنین علیہ السلام سے نہج البلاغہ خطبہ 186 میں بھی نقل ہوا ہے۔ عنوان ایجاد حیات۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ سورہ نام آیت نمبر 95۔ بے شک خدا دانوں اور گٹھلیوں کا شگافتہ کرنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور یہ ہے تمہارا اللہ، پتہ نہیں تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمام حیوان اور پرندے ہوں یا چوپائے کہ راتوں کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں یا چراگاہوں میں چرنے والے، جس نوع سے بھی ہوں اور جس قسم کے بھی ہوں، اور تمام آدمی کہ غبی یعنی بیوقوف صنف سے ہوں یا زیرک و ہوشیار، سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اسے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے، اور نہ یہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا صورت ہے، اور اسے جاننے کے سلسلے میں ان کی عقلیں حیران و سرگردان اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 186، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ نباتات کی روش۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ
حبًا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير مشتبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون۔ سورہ نام آیت نمبر 99۔ اور وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس سے ہر طرح کے نباتات نکالے اور اسی سے نکالی ہم نے ہری بھری کھیتیاں، جس سے ہم نے تہ بدے دانے اور کھجور کے درخت کے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی جانب لٹکے رہتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے گچھے کے ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا بھی، اور ان کے پھلوں کو جب پھلدار ہوتے ہیں اور ان کی رسیدگی کو، اور یقیناً اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پرندوں کا جہاں۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یؤمنون۔ سورہ نحل آیت نمبر 79۔ کیا تم آسمانوں میں اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح آسمان میں ٹھہرے رہتے ہیں؟ انہیں کسی نے نہیں تھامے رکھا سوائے خدا کے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ عالم تجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی کب پہچانے ہے؟ ڈرے تک میں تو ہی تو ہے، خاک زمانہ چھانے ہے۔ ذرے تک میں تو ہی تو ہے، خاک زمانہ چھانے ہے۔ میر تقی میر۔ کچھ اور بھی جانیے۔ کچھ دانش مندوں نے دلیل نظم پر 3 اعتراضات وارد کیے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، دلیل نظم فقط یہ ثابت کرتی ہے کہ جہان کو ایک ناظم کی ضرورت ہے، مگر یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ ناظم اس جہان کا خالق بھی ہے۔ لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہان کو خلق کرنے والا کوئی اور ہو اور نظم دینے والا کوئی اور۔ اس بنا پر ہمیں دوسرے برہان کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دلیل نظم صرف ناظم کے علم و قدرت کو ثابت کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ دلیل فقط ناظم کا اثبات کرتی ہے، نہ کہ خالق کا۔ نمبر 2، اگر ہم فرض کر لیں کہ دلیل نظم یہ بھی ثابت کر دے کہ جہان ایک خالق کا نیاز مند ہے، تو یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ خالق خداوند عالم ہی کی ذات ہے۔ لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بقول یہ جہان ایک عالم و توانا ناظم کا نیاز مند ہے، اور وہ ناظم خداوند متعال ہے۔ ٹھیک، البتہ اس جملے کے آخری حصے میں کہ وہ ناظم خداوند متعال ہے پر دلیل موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، کچھ افراد کہتے ہیں کہ مقدمہ اول تو تجربے سے ثابت شدہ ہے، یعنی یہ جہان منظم ہے، مگر ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس جہان میں بد نظمی پیدا ہو جائے۔ اس صورت میں بد نظمی خدا کے نہ ہونے پر دلیل ہو جائے گی۔ حاشیے میں ہے کہ درجہ بالا نقل کی گئی آیات و روایات اس بحر میں ایک قطرہ بھی نہیں جو اس دنیا میں پائے جانے والے نظم کے بارے میں قرآن اور مجامع روایت میں موجود ہیں۔ اسجاد مترجم۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں جہاں دلیل اور برہان کی تفاوت کی بحث ہوئی تھی بیان کر چکے ہیں کہ دلیل پر اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں، البتہ برہان اس سے پاک اور بری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں یہ کہے کہ جب دلیل پر اعتراض وارد ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس براہین موجود ہیں جن پہ کوئی اعتراض بھی وارد نہیں کر سکتا، تو کیا ضرورت ہے کہ ایسے دلائل کو وجود خدا ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جائے جو اشکالات سے دامن نہیں چھڑا سکتے؟ اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ ہر انسان میں سمجھنے کی ایک سی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کچھ بہت سے ہی سادہ استدلال پر قانع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عقلی و فلسفی مطالب سمجھنا بہت مشکل یا تقریباً محال ہوتا ہے، جبکہ کچھ افراد عقلی استدلال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے دلیل کو بے فائدہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ عام افراد کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ انبیاء اور اولیاء نے بھی عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اسی کا سہارا لیا ہے۔
نیز قرآن میں بھی جا بجا عام انسانوں کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے انہی دلیلوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل بیان کی گئے ہیں ان کے علاوہ بھی دیگر دلائل موجود ہیں، بس کیونکہ اس مختصر کتاب میں ان کے بیان کا محل نہیں، اس لیے باقی دلائل سے صرف نظر کرتے ہوئے براہین کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی حاشیے سے واپسی۔ یہ اشکالات اور اعتراضات جو ہم نے اعتراض کی بات کی تھی وہ اعتراضات کی بات کر رہے ہیں کہ اعتراضات اپنے مقام پر بجا ہیں، پر اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دلیل نظم انسان کی خدا کی طرف ہدایت کرنے والی دلیلوں میں سے صرف ایک دلیل ہے، اور اس کے ہمراہ دوسرے براہین بھی موجود ہیں۔ اس مقام پر ہم یوں کہیں گے کہ دلیل نظم کی مثال ایک لکڑی کے پل کی سی ہے جو انسانوں کے لیے کسی جگہ کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، اور اس میں انسانوں کے گزرنے کی شکت تو ہے پر ان کے ساتھ بھاری بھرکم وسائل کی نہیں ہے۔ تو دلیل نظم بھی عقلی و فلسفی دقتوں کا بار نہیں اٹھا سکتی کیونکہ یہ ان کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کچھ دقیق عقلی اشکالات وارد کی جائیں۔ البتہ آئندہ درس میں عقلی براہین کی مدد سے خدا اور اس کی صفات کو دقیق انداز میں ثابت کیا جائے گا۔ خلاصہ درس نمبر 1، تعریف نظم۔ کسی مجموعے کے اجزاء جب آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، اس حالت کو نظم کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل میں سے ایک دلیل نظم ہے۔ دلیل نظم کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: نمبر الف، جہان طبیعت منظم ہے۔ نمبر ب، جو چیز بھی منظم ہو اسے ایک عالم و توانا ناظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ج، جہان طبیعت بھی ایک عالم و توانا ناظم کا ضرورت مند ہے اور وہ خدا ہے۔ اب نمبر 3 پر آتے ہیں۔ دلیل نظم پر کچھ اعتراضات بھی وارد کیے گئے ہیں۔ من جملہ دلیل نظم جہان کے لیے ناظم کو تو ثابت کرتی ہے لیکن خالق کو نہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہان کا ناظم خدا ہی ہے، یہ مانا کہ اس وقت تک جہان میں نظم ہے۔ البتہ آنے والے زمانے میں یہ نظم بد نظمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اشکالات اپنے مقام پر درست ہیں، البتہ دلیل نظم صرف ایک دلیل ہے جو جہان کے لیے ایک ناظم کو ثابت کرتی ہے، اور یہ کہ وہ ناظم کون سی صفات رکھتا ہے یا اس کو رکھنی چاہیے کا اثبات جلد ہی دیگر دلائل سے کیا جائے گا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، جہان میں موجود نظم کے وسیلے سے وجود خدا کو ثابت کیجیے۔ سوال نمبر 2، ایک مجموعہ خود بخود منظم نہیں ہو سکتا، توضیح پیش کیجیے۔ نمبر 3، یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک فرد جس چیز کا ناظم ہو اس سے متعلق علم و قدرت بھی رکھتا ہو۔ درس نمبر 8 ختم ہوا، نواں درس شروع ہوتا ہے، برہان وجود و امکان، صفحہ نمبر 64۔ اہداف دروس 2 ہیں: 1، واجب الوجود اور ممکن الوجود کے معنی سے آشنائی، اور نمبر 2، برہان وجود و امکان کا بیان۔ گزشتہ دروس میں وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں پیش کی گئی تھیں جو ان افراد کی کفایت کرتی ہیں جن کے ذہن شبہات و سوالات کی آمیزش سے دور ہیں۔ ان دروس میں ہم براہین میں سے ایک کا اثبات کریں گے، اس صورت میں کہ کسی فرد میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس برہان پر اشکال اور اعتراض وارد کر سکے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے براہین میں سے مشہور ترین برہان وجود و امکان ہے۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے معنی۔ کسی بھی چیز کو منتخب کر لیجئے، یہ چیز درج ذیل 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، یا واجب الوجود ہوگی، نمبر 2، یا ممکن الوجود ہوگی۔ نمبر 1، یا واجب الوجود ہوگی، یعنی جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے
اس کے لیے وجود واجب ضروری اور قطعی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ کسی اور سے وجود حاصل نہیں کرے گا بلکہ خود بخود وجود رکھتا ہوگا، اگر اور کسی دوسرے نے اسے وجود نہیں بخشا ہوگا۔ بس ہم کلمہ واجب الوجود کے دقیق معنی کو درک کر کے واجب الوجود کو سمجھ سکتے ہیں۔ واجب الوجود وہ موجود ہے جس کے لیے وجود واجب ہو، یعنی کوئی اسے وجود نہیں بخش سکتا ہو اور کوئی اس سے وجود واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ جب کسی چیز کے لیے وجود واجب اور ضروری ہوگا تو وہ ذاتی اس کی ذات کا حصہ ہو جائے گا، اور جب وہ ذاتی ہو جائے گا تو پھر کوئی یہ قوت نہیں رکھتا کہ ذاتی شے کو جو اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے اس چیز سے جدا کرے۔ مثلا چینی کے اس کے ذاتی ذات کا حصہ مٹھاس ہے، اور نمک کے اس کا ذاتی حصہ یعنی ذات کا حصہ نمکین ہونا ہے۔ کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ چینی سے مٹھاس چھین لے اس حال میں کہ چینی چینی ہی رہے، یا نمک سے نمکین پن لے لے اس حال میں کہ نمک نمک ہی رہے۔ اس تعریف کے مطابق جس چیز کے لیے وجود ضروری اور ذاتی ہے تنہا ایک چیز ہے جو از خود موجود ہے، یعنی وہ تنہا چیز کہ جسے نہ کوئی وجود دے سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی وجود لے سکتا ہے واپس، خود بخود موجود ہے، جسے نہ کوئی وجود دے سکے اور نہ کوئی اس سے وجود لے سکے، وہ خود سے موجود ہے۔ بس جو بھی واجب الوجود ہوگا وہ علت کا نیاز مند نہیں ہوگا، چونکہ علت معلول کو وجود بخشتی ہے اور واجب الوجود خود سے وجود رکھتا ہے اور کسی علت کے سبب سے وجود میں آنے کا نیاز مند نہیں ہے۔ حاشیے میں ہے کہ یہ برہان سب سے پہلے ایرانی نسل شیعہ فلسفی و طبیب ابو علی سینا کی جانب سے 5ویں صدی ہجری میں پیش کیا گیا۔ اس برہان کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے علت و معلول کے معنی کو سمجھ لیا جائے۔ اگر دو اشیاء الف اور بے آپس میں اس طرح ارتباط رکھتے ہیں کہ شے الف شے بے کے وجود میں آنے کے معاملے میں اثر انداز ہو تو اس صورت میں الف کو علت اور بے کو معلول کہیں گے۔ مثلا گرمی کے وجود میں آنے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت ہے، یعنی آگ گرمی کے وجود میں آنے میں تاثیر رکھتی ہے، بنابراین آگ علت ہے اور گرمی معلول۔ حاشیہ ختم۔ اب ہم نمبر 2 پہ ڈسکس کریں گے کہ یا ممکن الوجود ہوگی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا واجب الوجود ہوگی، کوئی بھی شے دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا واجب الوجود ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 اب ہم پڑھیں گے یا ممکن الوجود ہوگی، یعنی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے وجود واجب نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یعنی جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے موجود بننے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہے جو اسے وجود بخشے تاکہ یہ وجود میں آ سکے، اور اگر اسے وجود نہ بخشے تو یہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ بس ممکن الوجود جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے اپنے لیے وجود کا امکان رکھتا ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے، امکان رکھتا ہے یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر کوئی اسے وجود دے دے تو موجود ہو جائے گا، اگر وجود نہ دے تو وجود نہیں پائے گا۔ اس عالم میں واجب الوجود کے علاوہ پائے جانے والی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں، مثلا آسمان، انسان، جانور، پہاڑ وغیرہ۔ اب ہیڈنگ ہے برہان وجوب و امکان کی۔ برہان وجوب و امکان کے بیان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جہان میں ایک ایسی ہستی جو کہ واجب الوجود ہے کے وجود کو ثابت کریں۔ آئندہ دروس میں ہم واجب الوجود کی صفات کی تحقیق کریں گے، جیسا کہ ہم ثابت کریں گے کہ واجب الوجود بے نہایت علم و قدرت رکھتا ہے، اور ان صفات کی تشخیص کے بعد جان لیں گے کہ یہ صفات ایسی ہیں کہ فقط خدا کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں گے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ اس مقدمے کے بعد اب ہم برہان و وجوب و امکان کو بیان کرتے ہیں۔
مدعا واجب الوجود وجود رکھتا ہے۔ مقدمہ اول، ہر عاقل انسان یقین رکھتا ہے کہ جس جہان میں وہ سانس لے رہا ہے میں شے وجود رکھتی ہے، ہم شے کا نام الف رکھتے ہیں۔ مقدمہ دوم، یہ الف یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ مقدمہ سوم، اگر الف واجب الوجود ہو تو ہمارا مدعا ثابت ہے، کیونکہ ہمارا مدعا یہی ہے کہ واجب الوجود وجود رکھتا ہے۔ مقدمہ چہارم، اگر یہ الف ممکن الوجود ہے تو ایک علت جس کا نام ہم بے رکھیں گے کا نیاز مند ہے، یہ علت یا واجب الوجود ہوگی یا ممکن الوجود ہوگی۔ مقدمہ پنجم، اگر بے واجب الوجود ہو تو ہمارا مدعا ثابت ہے۔ مقدمہ ششم، اور اگر بے ممکن الوجود ہوئی تو ایک علت جیم کا نیاز مند ہے، یہ علت جیم یا واجب الوجود ہوگی یا ممکن الوجود۔ مقدمہ ہفتہ، یہ سلسلہ اسی طرح سے قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ تسلسل محال ہے، بات کہیں نہ کہیں تو جا کے رکے گی، کیونکہ اس سلسلے کا چلتے رہنا اور کہیں پر بھی نہ رکنا عقلاً محال ہے۔ جہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا وہ ایسی موجود ہوگی جو کسی علت کی بنا پر نہیں بلکہ از خود موجود ہوگی، یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایک مجموعہ جو موجود ہونے کے لیے علت کا نیاز مند ہو وہ بنا اس علت کے وجود میں آ جائے، جبکہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے۔ حاشیہ، تسلسل کے باطل ہونے پر دو بیان موجود ہیں۔ ایک بیان استدلالی ہے جو کہ نہایت تسلسل کو اجتماع نقیضین اور دور تک پہنچاتا ہے، پھر اجتماع نقیضین اور دور کے باطل کو سنو، میں نے دور پڑھا ہے، یہ دور ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جو نہایت تسلسل کو اجتماع نقیضین اور دور تک پہنچاتا ہے، دور میں نے چکر، اور پھر اجتماع نقیضین اور دور کے باطل ہونے کے ذریعے تسلسل کے بطلان کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرا بیان تسلسل کے باطل ہونے کو بدیہی جاننا ہے، ہم یہ دونوں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ الف جو ممکن الوجود ہے نے بے سے جو خود ممکن الوجود ہے اور بے نے جیم سے جو کہ وہ بھی ممکن الوجود ہے وجود حاصل کیا ہے، اور جیم نے دار سے، اور یہ نہایت نہ رکھنے والے سلسلہ ایسے ہی جاری رہے، تو ہم سوال کریں گے کہ یہ مجموعہ الف بے جیم دال کا آخر آیا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہ واجب الوجود ہے تو ہمارا مقصد حاصل ہے، لیکن اگر کہیں کہ ممکن ہے کہ، تو ہم کہیں گے کہ اس مجموعے کی علت یا خارج از ممکنات ہے یا داخل ممکنات۔ اگر خارج از ممکنات مجموعہ ممکنات ہے تو واجب الوجود کا اثبات ہو جائے گا، پر اگر کہیں گے کہ اس کی علت مجموعہ ممکنات سے باہر نہیں بلکہ داخل مجموعہ ممکنات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس مجموعے میں موجود ممکنات میں سے ہی ایک ممکن اس مجموعے کی علت ہے۔ اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ یہ وہی دور ہے، یعنی چکر ہے، توقف شے علی نفسہ ہی، یعنی ایک شے کا اپنے اوپر انحصار کرنا، اور وہ دور بھی باطل ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ مجموعہ الف بے جیم کی علت بطور فرض جیم ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جیم کا وجود ہر حال میں ہو تاکہ اس سے یہ مجموعہ بن سکے، اور اگر جیم کا وجود ہر حال میں ہو تو پھر ضروری ہے کہ یہ ممکن مجموعہ ممکنات بھی ہر حال میں پہلے سے موجود ہوں تاکہ جیم جو ان میں سے ایک ہے وجود پا سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جیم نے اس مجموعے کو بھی بنایا ہو اور مجموعے نے مل کر بھی جیم کو ترتیب دیا ہو؟ ذرا سی دقت سے یہ بات تشت از بام یعنی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ خیال باطل ہے۔ نیز تسلسل کے باطل ہونے کے قضیے کو بدیہی جاننے کی توضیح یوں ہے کہ تسلسل اشیاء کے اس مجموعے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں، اور یہ مجموعہ ایک یا دو سے لے کر لاتعداد تک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس مجموعے کے بارے میں فکر کریں تو اس امر کی تائید کریں گے کہ اس طرح کی کسی چیز کا وجود میں آنا محال ہے، کیونکہ اگر اس مجموعے میں سے اولین شے
جب یہ چاہے گی کہ وجود میں آئے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی موجود ہو چیز. اس دوون شے کے لیے شے سبب اور اس کا اسی سلسلہ جاری ہے اور کوئی حد و نہایت نہ ہو. اشیاء میں سے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آ سکتی. مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے ایک جماعت میدان میں کھڑی ہے تاکہ دوڑ میں حصہ لے سکے. سارے دوڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، البتہ اس ارادے کے ساتھ کہ جب تک دوسرا نہیں دوڑے گا وہ بھی نہیں دوڑے گا. اگر دوڑ میں حصہ لینے والے تمام افراد اس ارادے پر عمل کریں تو دوڑ سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکے گی. اسی طرح اگر ہر موجود کے وجود کا انحصار دوسرے موجود کے وجود میں آنے پر ہو تو کوئی بھی شے وجود میں نہیں آ سکتی. لہذا موجودات کا وجود میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا وجود ہے جو غنی و بے نیاز ہے اور وہی واجب الوجود. نتیجہ: اگر ایک شے الف وجود رکھتی ہے تو یا تو وہ خود واجب الوجود ہے یا کسی علت کی نیاز مند ہے کہ وہ علت واجب الوجود ہے. اس بنا پر واجب الوجود حتماً موجود ہے. آئندہ دروس میں ہم صفات واجب الوجود کی تحقیق کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ واجب الوجود خداوند متعال ہی ہے. میر تقی میر کا شعر ہے کہ ہم ممکن اسے وجود کا ہے رتبہ ہے کچھ بھی مناسبت کا وہاں مسلوق. حاشیے میں ہے کہ تسلسل یعنی پے در پے موجودات ممکن الوجود جو نیاز مند علت ہے کا ایک ایسا سلسلہ جو کسی نیاز موجود جو کہ نیاز مند علت نہیں ہے پر ختم نہ ہو کے باطل کو ہم برہان وسط و طرف کے ذریعے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. برہان وسط و طرف کیا ہے کہ نمبر 1 طرف اول، نمبر 2 وسط، نمبر 3 طرف دوم. نمبر 1 طرف اول محرک ہے مگر متحرک نہیں. محرک ہے مگر متحرک نہیں ہے یعنی اپنے بعد والے کو حرکت تو دیتا ہے مگر خود نیاز مند حرکت نہیں ہے. نمبر 2 وسط محرک بھی ہے اور متحرک بھی ہے یعنی اپنے بعد والے کو بھی حرکت دیتا ہے، اپنے سے پہلے والے سے حرکت کو قبول بھی کرتا ہے. نمبر 3 طرف دوم متحرک بھی ہے مگر محرک نہیں ہے یعنی کسی دوسرے کو حرکت نہیں دیتا مگر اپنے سے پہلے والے سے حرکت قبول کرتا ہے یعنی نیاز مند حرکت ہے. اس توضیح کے مطابق وسط ہمیشہ نیاز مند ہے کہ کوئی اسے حرکت دے، پھر چاہے یہ وسط 5 کی تعداد پر مشتمل ہو، 100 کی ہو، 10 لاکھ کی ہو یا اس سے بھی زیادہ، کوئی فرق نہیں. کچھ اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ اپنی حرکت میں اپنے سے بالا کے نیاز مند ہے یعنی طرف دوم موجودات عالم کی تمام ممکن الوجود ہیں یعنی نیاز مند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وجود ان سے بالا تر موجود ہی نہ ہو جو انہیں حرکت دے تو یہ ممکن الوجود نہ صرف یہ کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ وجود میں بھی آنے کے قابل نہیں ہے. جب کوئی حرکت دینے والا ہی نہیں ہوگا تو یہ حرکت کیسے کریں گی؟ اس حال میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودات ممکن الوجود اور نیاز مندی حرکت بھی رکھتے ہیں اور وجود بھی، بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سے بالا تر کوئی موجود جو بے نیاز اور وجود رکھتی ہے. شہید مطہری مجموعہ آثار جلد 11 صفحہ 177-177. خلاصہ درس کی 4 پوائنٹس ہیں. ایک ہے تعریف واجب الوجود، وہ موجود جس کے لیے وجود کا ہونا واجب ہے یعنی ایسی موجود جس نے کسی دوسرے سے وجود حاصل نہ کیا ہو، بے عبارت دیگر اس کا وجود ذاتی ہے. نمبر 2 تعریف ممکن الوجود، وہ موجود جس کے لیے وجود ضروری نہیں یعنی یہ وجود کو کسی دوسرے سے حاصل کرتی ہے، بے عبارت دیگر اس کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی دوسرا اسے وجود دے دے تو موجود ہو جائے گا، اگر وجود نہ دے تو معدوم رہے گا.
ابو علی سینا نے سب سے پہلے اثبات وجود خدا کی خاطر برہان وجوب و امکان کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، توضیح برہان واجب و امکان۔ موجود یا واجب الوجود ہوگی یا ممکن الوجود۔ اگر واجب الوجود ہے، اس درس میں جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تھے یعنی اثبات واجب الوجود، تو ہمارا مقصد حاصل ہے۔ یعنی اگر ممکن الوجود ہوگا تو فرض کے مطابق اس نے وجود یا واجب الوجود سے لیا ہوگا یا ممکن الوجود سے۔ اگر واجب الوجود سے حاصل کیا ہوگا تو ہمارا مدعا ثابت ہے، لیکن اگر ممکن الوجود سے اخذ کیا ہوگا تو پھر وہی پہلا سوال دہرایا جائے گا کہ جس ممکن الوجود سے اس نے وجود حاصل کیا، اس نے وجود واجب الوجود سے حاصل کیا ہے یا ممکن الوجود سے۔ اگر یہ سوال کسی حد نہایت کی بنا پر ایسے ہی چلتا چلے تو دلیل بطلان تسلسل کے تحت یہ فرض باطل ہے، اور چونکہ تسلسل باطل ہے لہذا یہ سوال و جواب لامحدود اور بے نہایت حد تک جاری نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واجب الوجود موجود ہے۔ نمبر 4، کیا یہ واجب الوجود خدا ہی ہے؟ واجب الوجود کی صفات کا اثبات از روئے عقل ہم اگلے درس میں کریں گے اور ثابت کریں گے کہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، واجب الوجود اور ممکن الوجود کے کیا معنی ہیں؟ ان میں پائے جانے والے فرق کو تحریر کریں۔ نمبر 2، تسلسل کیا ہے اور کیوں محال ہے؟ نمبر 3، برہان وجوب و امکان کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کیجیے۔ یہاں درس نمبر 9 ختم ہوتا ہے۔